بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کے اتہاس میں ایسے بہت سارے بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے گھمنڈی بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کائنات کا اصل مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، ان کی ایسی عبرت ناک موت دی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو دنیا سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ میرے دوستو، نمرود شہر بابل کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس کے زمانے میں بتوں کی پوجا عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی زمانے کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کو یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بتوں کے پوجنے کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کو اصل خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے نہ رکی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت گھر میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ اکیلے شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک جگہ پر آگ لگائی جائے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے اثر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں ملا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور ایک اللہ کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے روک جانے کو کہا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود گھمنڈ سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ اصل خدا میں ہی ہوں، معاذ اللہ، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے حساب سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی جواب نہ رہا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی شرکسی سے نہ رکا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر لگا رہا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار حق کی دعوت دینے لگے تو نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس بیچ نمرود نے تمام پورب پشچم کے بڑے بڑے جنگجو کو جمع کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی پوری تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو جمع کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں گھسا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو مار دیا ہے، اور اسی بات چیت کے بیچ وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے مر گیا۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔